علی علی 5-7 بندے نے دل کر دے انہاں دے سالے سوال کر دے ساری نہ جنہاں اج تک ہاتھ نہیں اٹھے ہے تیرا مولا علی علی ہے میرا مولا علی علی ہے تیرا مولا علی علی ہے میرا مولا علی علی ایک منگتا ہے علی علی روٹی دے دے علی علی میرا مولا بولا علی علی اینو کمبر دے دے علی علی ارے کمبر بولا علی علی ہے میرے مولا علی علی جو کچھ بھی پڑا ہے علی علی اونٹ پہ رکھا علی علی میرا مولا مولا علی علی اینو اونٹ ہی دے دے علی علی ارے کمبر بولا علی علی ہے میرے مولا علی علی وہ اونٹ کھڑا ہے علی علی قطار کے اندر علی علی میرا مولا مولا علی علی قطار ہی دے دے علی علی قطار ہی دے دے قطار ہی دے دے میں یہاں پہ چھوڑا ہوں شہزادہ صاحب کا حکم تھا ورنہ بلا تخیر ایسے خوبصورت طالب دین کو دعوت دینے کا میں عادی ہوں کیونکہ میں مقناطیس نہیں میں نوکر ہوں اور نوکر کی برابری کیا یہ تو خاموش بھی بیٹھے رہے نا یہ میرے تاجدار ہیں یہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں سبحان اللہ اعلیٰ سطح تے بولنے والے لوگ نہیں کہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں نا چند لمحہ دی پھر بھی دادا ابو بکر صاحب یہ شہزادہ فیاض حق صاحب میرے خصوص شاہ جی قبلہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ ان سے جن کے قدموں میں کئی تاج بنے رہتے ہیں لو جی مرشد پاک کا حکم ہے انج دی گل ہے ہن افتخار ہی پورا مٹنا جا بھی دے دیو نا تے سید بادشاہ کا جملہ بڑا بڑا ہے سبحان اللہ میرے لیے بخشش کا بہانہ ہے مینوں ہن ضروری نہیں کہ میں تانوں اپنا شناختی کارڈ چیک کرواواں نادرا دفتر تو کہ میں کتنے درجے دا حلالی ہوں بادشاہ جی کا حکم آ گیا روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے یہ وفادار کو شادی کے ہاتھ دیکھو شادی کے ہاتھ دیکھو سید کے ہاتھ دیکھو دونوں ہاتھ اٹھا کے روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ مبکرہ مبشرہ زکریا صاحبہ رافعہ حضرت فاطمہ پاک کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے شاہ جی نے کہا جناب عباس کا واسطہ دیتے ہوئے اب حاضری چلی ہاتھ بلند کر کے حیدر شاہی کا حکم تھا میں نے ایک شعر پڑھ دیا کلام لمبا تھا گلشن کی نگاہ کا خیال ہے میں دعوت سخن دے رہا ہوں آپ کا نام رانو لوں لوگ پھر بھی پہچانے سبحان اللہ اے بعد صبح کیا تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا ہوں گے سنی دل کو بچھانے والے سبحان اللہ ہاتھ چوک کے ایک باری نعرہ لاؤ میں گلے گلشن علی محتاب طریقت فخر و سعادات شاہ سوار خطابت شاہ سوار میدان محبت جگر گوشہ بطول نواس رسول میرے مسلک کا سونا یا پھول سبحان اللہ شیر اعلی حضرت ترجمانی اہل بیت کی بات ہو ترجمانی کی تو سید آگے ہے حب صحابہ کی بات ہو تو سید آگے ہے حب اولیاء کی بات ہو تو سید آگے ہے تاجدار ختم نبوت کی بات ہو تو سید کیوں نہ ہو سبحان اللہ شاہ جی کی آمد پر ایتھے رکھ کے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر پیر سید محمد فاضل حسین شاہ جی بخاری کا فیض اور حضرت خانقاہ حمیدیہ شریف کا فیض جاری و ساری ہے ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ روشنیہ مجمع حق السنت والجماعت مجمع حق السنت والجماعت مشایخ اہل سنت علماء اہل سنت خانقاہ حمیدیہ شریف خانقاہ حمیدیہ شریف دربار عالیہ بھی شریف
اعظم سے شاہ جی بخاری دعوت برکات القدس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
شاست حسین شاست حسین بادشاہ است حسین. میں اپنے سب دوستان کی خدمت چرچ کرانگا کہ تسی سبحان اللہ میں بھی تساں بھی بڑی سونی آکھی ہاتھ بھی بلند کیتے نے. میں انہیں کسی چیز کی بھی تواڈے تو ڈیمانڈ نہیں کرتا. تسی جو اگے کیتا ہے وہ محفل کا حصہ سی وہ ہو گیا ہے. اس کو اگے اسی ذکر دا انداز کچھ اور طرح کرنا. سبحان اللہ. جڑا بندہ ذکر حسین 9 محرم نو ظہر ویلے بھی سنتا ہے تے اس دی اکھ نم نہیں ہوندی. اس بندے نو تھوڑا جہا غور کرنا چاہیے. اور کچھ نہ ہوئے تو جنہ دی اکھ نم ہوئی ہے انہاں دے نال تے شامل ہو جائے. سبحان اللہ. سو میں تواڈے کول یہ نہیں چاہتا. میں صرف اینا عرض کرتا کہ جدو کربلا والے سید کی گل سنو اور بالخصوص اج یا کل سنو انہاں دنوں میں تو اے سادات نال کربلا والے سادات نال اپنی محبت کا اظہار کچھ الگ انداز نال کریا. بس میری یہی بات ہے. میں پھر دوبارہ پڑھ سکتا. سبحان اللہ اونچی کہنا اچھا سی. تساں کیا ہے میں بھی کیا ہے. ہاتھ بلند کرنے اچھے سن تسی بھی کیتے میں بھی کیتے. ہن وہ نہیں ہن تصور کو تسی کربلا لے چلو. سبحان اللہ. اور یہ تصور کرو کہ کربلا دے صحرا وچ گرم ریت تے سیداں دے خیمے لگے اور اج دوجا دن سادات دا پانی بند ہے. پتہ نہیں تہجد گزار تے قائم اللیل سادات نے وضو کیویں کیتے ہون گے تے رب دیاں عبادتاں کیویں کیتیاں ہون گے. سو دوستو اس انداز نال اس ذکر کو سنو اور اس انداز نال اس دا رسپانس دیو. میں تواڈے سامنے اپنے علم کی طاق بٹھان نہیں آیا. میں تے عالم ہے ہی نہ. ادنا جیا خادمہ میں آل محمد اور اصحاب محمد تک. تو میں تواڈے تے روک ڈیمانڈ نہیں آیا نہ. میری تقریر صرف ایک ہی ہے اج دے دن وچ. صاحبزادہ صاحب کی بڑی شفقت ہے بڑی محبت ہے کہ انہوں نے اصرار فرمایا اور بندہ ناچیز تواڈے کول آ گئے ہوئے. اج دے دن وچ میں تقریر کبھی کیتی نہیں. یہ دن اسی پاکاں دی یاد وچ گزارنے ہیں. میں سمجھا چلو بزرگاں دا آستان ہے اتنے بیٹھ کے بھی یاد ہی کرنا ہے. اتنے گھر بھی یاد ہی کرنا ہے. چلو اتنے بیٹھ کے لجپال حسین نو یاد کر لیں گے گل بن جائے. سو بھائی میں اس انداز نال تمہیں ویکھنا چاہتا. تسی میں اس انداز نال ویکھیا جے میں تمہیں اس انداز نال ویکھاں گا. میں ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا تسی زبان اللہ در کے آکھو. کہنا جے تے کہو اپنے اندر کہو. میں اگر کوئی دینا چاہتا ہے داد دے طور تے بھی تے حسین دی بارگاہ وچ اتھرواں دا نظرانہ دے. میں داد تواڈے کول لینی نہیں. داد اساں کربلا والیاں تو اگے لے لئی تے پچھوں انہاں دی عطا دا چشمہ جاری ہو ساری. بھائی ہوں تو ساڈے آج نہیں کچھ کیا. میری گل کا تو مقصد یہ ہے. افتخار بھی میرا بھائی ہے چھوٹا. انہیں بڑے سونے طریقے نال تانوں صحابہ دی گل بھی سنا دیتی ہے تے آل پاک دی گل بھی سنا دیتی ہے.
یہی عقیدہ ہے ساڈا علی علی بھی کر لئی صدیق اکبر کا ذکر بھی کر لیا ہوں کربلا جانا ہے لہذا تصور نال کربلا چلو میں نہ کوئی سجے گل کرنی ہے میں نہ کوئی کھبے گل کرنی ہے سیدھی کربلا دی گل کرنی میرا ذہن بن گیا ہے میرا مائنڈ میں چلا گیا ہے میں شاید کچھ شعر دو پڑھنے سن وہ بھی چھڑ دی یہ مرغی دے پڑھ لیں گے شعر اب سیدہ راضی کریے جے میں عرض کرتا تھوڑے سامنے ساڈے جٹاں دا ساڈے اس ماحول دا رواج ہے کسی بندے دا فوت ہو جائے نا ایک وہ کول جا کے فاتحہ بھی پڑھیے تو راضی وہ ہو جاتا ہے پر جب فاتحہ پڑھتے آنسو آ جانا تو ساری زندگی آپ اس بندے دے دل وچ گل پہ جاندی ہے بھئی میرے لگدیاں دا دکھ محسوس ہویا تو جدو حضور دیاں لگدیاں دا زہرا دے بچیاں دا دکھ محسوس ہو گیا عبادت ہو گئی عبادت ہو گئی سائیں راضی ہو گئے اس آستانے تے آن دا ساڈا اج دے دن دا مقصد پورا ہو گیا لہذا میلاد دیاں محفلاں معراج دیاں محفلاں باقی محافل دا انداز اپنا ہوندا ہے اس محفل پاک دا انداز اور وہ بھی 9 یا 10 محرم الحرام نو دا تے انداز ہی الگ ہوتا ہے بندہ میں اس گل دا قائل ہوں میرے کول صرف کوئی بندہ صرف کربلا چاہے تو میرا دل نرم ہو جاتا ہے صرف کوئی آخر کربلا کیونکہ میرے دادا امام زین العابدین سرکار آپ کے بارے تاریخ دیا کتابیں چاہتا ہے تاریخ ساری صحیح بھی نہیں ہوتی کہ ساری غلط بھی نہیں ہوتی یہ رکھو یا کوئی ساری چیز ہوتی ہے کہ اگر انہوں کو کوئی صرف کربلا آخیا تو سرکار روک لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور اگر کوئی پوچھیا کہ سرکار کربلا دی گل تے سناؤ تو امام کربلا دی گل سجاد پاک سنان دے آئے لیکن کو آخیا بھی کربلا تو پیچھے والی گل بھی سناؤ تو آپ پیچھے والی گل نہیں سنا دے اللہ اکبر میرے عزیز میرے دوستوں سے اہل سنت ہاں اہل سنت آل محمد اشاق ہوتے ہیں آل محمد نال محبت کرنے والے ہوتے بھائی میری گل تے اس طریقے نال سننی اس انداز نال سننی میں آپ سارے بھائی ہے ماشاءاللہ علماء کرام میرے سارے بھائی میرے تو سینئر اور میرے تو زیادہ علم والے میں سچی تو دس رہا کہ میں اپنے تو زیادہ علم والا سمجھنا بھی یہ میرے تو زیادہ پڑھے انہوں کی محبت صاحب دادا ضیاء الحق صاحب کی انہوں نے مجھے تے پایا کہ چلو تو سید اپنی گل آپ ہی سنا صحیح سنائیں غلط سنائیں تیری مرضی ہے بہ جا سنا سی تیرے پیو دادے کی گل سننے تو گل میرے گھر کی ہے میں خود سناواں گا بھائیو اور عزیزو اور انہوں نے شکریہ ادا کرنا جنہ اتنے بندیاں نے کٹھیاں کر کے مینوں بھی سدیا ہے چلو بہ کے گل کرو اسی تہاڈی گل سننے ہاں سیدہ کیویں تہاڈے نال کربلا ہے عزیزان محترم اور میرے عزیزو اور دوستو اگر 9 تے 10 محرم جڑا حسین تے حسین دیاں بچیاں دا عاشق ان صرف کوئی بندہ جاکھے نا حسین تو وہ دے آستے تھی یہ گل ہی بڑی ہو جاتی ہے اگر لمبا ذکر کے کرنا ہوگا صرف حسین سن کے جی آنکھ نم نہ ہوئے تو مڑ کی عشق حسین ہوئے صرف حسین سنا میں میرے کان صرف حسین سن لے تو بھائیا تو میرے دل چ نرمی آ جاتی اکھا چ نرمی آ جاتی کیونکہ میں مولا حسین سرکار نال محبت رکھنا میں سائیاں دا عاشق ہاں مینوں سائیاں نے نوازیا اپنے ذکر واسطے پسند کیتا ہے انہاں دی مہربانی عزیزہ اور دوستا اسی اہل سنت ہاں کربلا والیاں دی گل کرنے یہ علامات سوگ کوئی نہیں ساڈے کو علامات سوگ کوئی نہیں جس طرح لوگ علامات سوگ اختیار کرتے لیکن کربلا والے سیدہ کی گل کر دیا جی اکھاں چتھرو آ جان تو ساری نجات دا سامان ہے تو اس طرح بھائی میں تے گل کرنی ہے لہذا ماحول نو بدل لو اور ذہن نو بدل لو کسی کے ذہن اتنے بھی
کسی کے ذہن سے بھی کوئی اور خیال ہوئے تو کٹ دیو. میں کوئی فرقہ واریت کی گل نہیں کرتا، نہ میں کرنی. میں نہیں گل کرنا. اس کو دھیان نال سن لو. جدو میرے مرشد کربلا ول چلے، میرے مرشد کربلا ول چلے تو آپ نے اعلان نہیں فرمایا کہ میں جنگ تے چلے. نہ مولا حسین جنگ تے گئے، سیدہ تے زبردستی جنگ مسلط کی گئی ہے اور ظلم کیتا گیا ہے. کرن والے ظالم آئے حضور دی آل مظلوم ہے. میرے مولا حسین بالکل جنگ کا کوئی ارادہ نہ رکھ دے. نہ جنگ آپ نے کیتی ہے. وہ جنگ کرتے تھے انہوں نے کون لڑ سکتا؟ جنگ نہیں کی. سید ظلم کیتا گیا، مظلوم آئے، شہید ہوئے. جدو مکہ شریف مدینہ شریف کو سید چلے، اے پنکھا میری طرف تھوڑا پڑے کر. میں گل شروع کر لی ہے، توجہ فرمانا ذرا. جدو سید کربلا کو چلے، رات کا وقت سی. جدو حسین پاک نے اپنی بہن سیدہ زینب نے فرمایا، بہن کوئی نانے نال ساڈا وعدہ ہا، کوئی امی نال وعدہ ہا، وہ دے پورا کرن دی گھڑی آ گئی. میرا حکم ہوئے. فرمایا بہن تیاری کر. جیڑا گھر دا سامان ہے وہ زینب پاک اکٹھا کرن لگ پئیاں. حسین باہر تیاری سواریاں بھی کرن لگ پئے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، بھرا فرمایا بہن ذرا باہر آ کے تکتے صحیح تیرے بھرا تیاری کر لی. بی بی زینب نے ویکھیا اٹھاں دی طویل قطار ہے. فرما دیا نے بھائی کچھ اٹھاں تے پلان ہے نہیں، کچھ اٹھاں دیا پشتاں خالی نہیں. جڑے بھائی توجہ رکھ دے میں انہاں نال گل کر. فرمایا بہن جدو بھرا جیوندے ہون ادو سواریاں دے انداز ہور ہوندے، جدو بھرا دنیا تو ٹر جان ادو سواریاں دے انداز ہور ہوندے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب وچ لکھیا ہے جدو کربلا تو اگے سیداں دیاں سواریاں ٹریاں ادو اٹھاں دی پشت تے پالان کوئی نہ ننگیاں پشت والیاں اٹھاں تے علی دیاں دھیاں تے نوحاں بیٹھیاں ہوئیاں. گرامی قدر احباب جدو سادات تیاری کر دے پہ میرے مرشد حسین یہ میں نہیں پتا کہ آپ حضرات کس انداز نال سمجھ سو. میں جو عرض کرتا میں اپنی گل کیا کرنا. سرکار نے فرمایا بہن انہوں دس دیں جنہ جانا ہے، انہوں بھی دس دیں جنہ ساڈے نال نہیں جانا. تو بہت سارے لوگ ایسے سن جنہوں کربلا وچ سید نال نہیں لے گئے. مثلا محمد حنفیہ یہ کربلا نہیں گئے، علی دے حسین پاک سرکار دے بھائی نے کربلا وچ نال نہیں گئے. حضرت عباس علمدار حسین انہاں دی والدہ ام البنین بھی کربلا نہیں گئی. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کربلا نہیں گئے. حضرت امام حسن دے بیٹے حسن مشنہ کربلا تشریف نہیں لے گئے. انہاں دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا، فاطمہ صغرا، یہ حضرت حسین دیاں بیٹیاں دے نام نے. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، یہ حسین پاک دیاں بیٹیاں دے نام نے. اور بیٹے بھی ہیں لیکن یہ محبت سی انہوں نے. سارے تیاری کا حکم دیتا. فرمایا بہن جنہیں نہیں جانا انہوں دس دو. میرے نبی پاک کا نواسا اپنے نانے دے روزے تے حاضر ہو گیا. نانا تیرا دین بچان واسطے تیرا حسین کربلا جان دی اجازت طلب کر لے. اللہ اکبر. مورخین نے لکھا ہے کتاباں دے وچ آیا ہے، میں تے تاریخ پڑھ کے تواڈے سامنے بیان کر رہی ہوں. حسین پاک اپنے نانے دے مدار نال ڈھون لائی تے نیند آ گئی. جدو اونگ آئی تے خواب وچ میرے پاک نبی دی زیارت نصیب ہوئی. حسین لجپال نو نانے دعا دیتی، اللہم آت حسین صبرا و اجرا.
اللہ سونے میرے حسین نو صبر بھی دے میرے حسین نو اجر بھی دے فرمایا بیٹا جا کربلا دے میدان جدو شہید ہو سے تیرا نانا تیرے کوڑ کھلوتا ہو سی مشکات احادیث کے دیتے شاہد عادل عزیز علی وقار اٹھے کہ اپنی ماں دی مزار تے آئے اللہ اکبر میرے مرشد اپنی امی دی مزار تے آئے اپنی ماں دی قبر نہ لپٹ کے ماما ہی ہوندیاں نے سجنا تے مڑ حسین دی ماں عرض کی تھی امی تیری گود جنازہ نال پڑے ہویا حسین کربلا جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ دی ولی دی مدار سید زادی دی مدار جدو حاضری دیتی تو عالم روحانیت کشف دے عالم مولا حسین سرکار نو سیدہ زہرا پاک نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہوئی جدو گھوڑے تو گرے گا جوڑی تھلے تیری ماں زہرا دی ہوئے گی اللہ انہاں بچیاں دیا اکھاں نو اجر دے وے انہاں کوئی غم نہ دے وے میرے جواناں نو میرے بچیاں نو میرے بزرگاں نو جنہاں آل رسول دا غم محسوس ہوتا ہے حضرات محترم آل نبی سرکار دا شہزادہ اپنی امی دی قبر تو گھر آیا بڑا دردناک منظر ہے فرمایا بہن جی پھرا سارے انداز دیتے فرمایا سونے سارے انداز ہے پر جدو تیری دین دسن لگیاں تے ہمت نہیں ہوئی کیونکہ وہ اپنے سامان دی گٹھڑی بن کے پیڑا جھولے اصغر دے کوڑ بہ گئی میں نہیں دس سکی کہ پتر تیری منظوری جان دی نہیں تو سفر نہیں کرنا یہ دے تقاضے شری نے یہ دے تقاضے جو نے یا حسین جانے یا حسین دی بہن جانے اسی کسی رف گل کر حضرات محترم بندے بڑے بادشاہ ہیں وہ اس گل کے تحقیق کر دے رہے ہیں کربلا وچ اٹھایا گھوڑا نہ تسی گھوڑا گھوڑا کر دے رہے ہیں کربلا وچ تے اٹھایا میں کیا نادانا تیری یہ بھی نظر سواری تے تیرے تے میرے یہی فرق ہے تیری نظر حسین دی سواری تے جو بھی تنقید دی نظر تے اسی نظر سوار تے رکھی ہوئی ہے سانو سوار نال غرض ہے سواری نال سان کی لگی اٹھتے ہوئے تے تاں بھی حسین ہے گھوڑے تے ہوئے تے تاں بھی حسین ہے بھائیا بیکھنا تے بس حالات نال ظلم کتنا ہوئے اور انہیں استقامت کتنی دکھائی ہے کربلا عزیزان نے وقار میرے حسین پاک کو دسیا گیا کہ آپ کی صاحبزادی تے تیار ہو گئی ہے اسی نہیں دسیا فرمایا وہ دے بھرا اکبر نو آکھو اپنی بہن نو آپ آکھو وہ دی بھی وجہ ہے اے حسین دی تھی جڑی انہاں دی والدہ بچپن وچ فوت ہو گئی ہے اکبر انہاں دی عمر وچ بڑے سن تو شہزادہ اکبر انہاں نال بڑا لاڈ کر دیا ہے جدو بھرا گھروں نکلن لگنا نماز پڑھن واسطے تے بہن نے دامن تھام لینا بھیا کس ویلے آؤ گے بہن بھرا دسنا بہنا میں نماز پڑھ کے آ رہا میں بازار تو ہو کے آ رہا میں فلاں جگہ تو ہو کے آ رہا تو بہن اس جگہ تے کھلوتی رہنا ہلنا تاں جدو بھرا آ جا فرمایا اکبر تو ہی جا کے دس بہن اللہ اکبر جدو اکبر جا کے ہاتھ رکھیا اور فرمایا بہن تو کربلا نہیں جانا تو حسین کی دیت کر دی بھرا یہ حسین کی بہن جا سکتی ہے اکبر کی بہن کیوں نہیں جا سکتی اللہ اکبر میرے اکبر فرمایا بہن وہ تیرے بھی امام نے وہ میرے بھی امام نے جی میں انہوں دا حکم ہوئی اسی مننا ہے بہن بھرا دا دامن تھام لیا بھراوا جی میں منوائے تیری منسا لیکن ایک وعدہ کیتی جا پڑ میں نہ کے لے تے جا سکتا فرمایا ہاں بہن تیرا بھرا وعدہ کرتا ہے میں تے نہ کے لے ویسے جس ویلے بہن نے وعدہ کر لیا وہ جانتا ہے جن اللہ دھی دیتی وہ بڑا کرم والا بندہ ہے جن اللہ دھی دے جی میرے نبی نے فرمایا جن اللہ پتر دے دے پتر باواں دے دے جن اللہ دھی دے وے اللہ فرماندا ہے تین دھی دیتی ہے پتر نہیں دیتا بندیاں دیاں باواں پتر ہوندے تیریاں باواں دی تھاں تے اللہ پاک آپ تیرا مددگار ہو سی دھی جڑے گھر آ جائے اتنے اللہ دی رحمت نازل ہوتی ہے یہ عام گھراں دیاں دھیاں دی گل ہے میں حسین دی دھی دی گل پہ کرنا جدوں میرے مولا حسین سرکار سواریاں تے سوار ہوئے عباس نے اٹھا دی مہار پھڑی اللہ اکبر تے دھی تو مولا حسین رخصت ہون لگے اور ادو یہ جان دیا ہے دھی نال ہن دوبارہ ملاقات نہیں ہونی پئی
عزیزاں نے وقار میرے مولا حسین نے دی سر سے ہاتھ رکھے آئے اور مدینے دی گلی چو نکلے نے انہاں گلیاں جنہیں 56 سال آپ دی عمر گزری ہے 55 سال پورے ہو گئے 55 سال جنہ گلیاں گزرے آئے بابے دی کم نانے دی مدار امی دی مدار بھرا دی مدار حسن پاک دی مدار جنہ پاک گلیاں وچ کھیل دیا نانے دیا ندیا تے سوار ہو دیا گزری آئی اس جگہ تو ترن لگے نے شاعر کہتا ہے گلی گلی مدینے چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا کوئی نہیں گھرانو اے چھڑے فاطمہ دا ماں انوار ٹریا اے دے جگر حسین دا اے جان دا کیویں بچی نو دے کے پیار ٹریا روندا ہویا حسین ذیشان سائے میں تہجد ویڑا جدو سید نکلے اور عازم مکہ ہوئے مکہ تشریف لائے مکہ کی گلیاں اور بازاراں نے سید کا استقبال کیتا لوگ آئے ملے سرکار بہ گئے لیکن جدو آپ نے محسوس کیتا کہ مشیت الہی کا ارادہ ہے کہ حسین مکہ بھی نہیں رہنا ذوالحج دا چند چڑیا پہلی رات لنگ گئی دوجی لنگ گئی جدو تیجی آئی لوگ احرام بن کے مکے ال پہ اوندے ہے حج واسطے زہرا دا لال سفر دی تیاری کر کے کربلا وچ حج بچان جا رہا اللہ اکبر کبیرہ جدو مدینیوں ٹرے تم منظر عجیب آ جدو مکیوں ٹرے سید تم منظر عجیب آ میرے مرشد حسین میں تیری لجپالی تو صدقے جاواں جدو مڑ سامان تیار کر کے بنیا اٹھا تے سوار اللہ اللہ کیا منظر ہے میرا وجدان کہتا ہے لوگ ویندے ہونگے حوراں تے فرشتے بھی ویندے ہونگے تے زبان حال نال کہتے ہونگے کربلا کے مسافر کو دیکھو میں کہنا ہے تسی صرف سننا ہے لیکن میں سیدہ دعا دینا یار ہو سکتا ہے آج راتی آنکھ لگے تے کربلا والے مسافر سید حسین دی زیارت نصیب ہو جائے شاید دیسی جائے مرشد سونا اللہ اکبر کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے جلا نواسا گھر لٹا کر نبی کا نواسا رب کے دین کو بچانے چلا ہے گھر لٹا کر نبی کا نواسا میرے مولا حسین نکلے جدو سرکار پہنچے اللہ اکبر پہلی منزل ہے سرکار دی ملاقات مشہور زمانہ شاعر فرزدق نال ہوئی سرکار نے پوچھا فرزدق کوفے دے حالات سنا محب آل محمد سی عرض کر لے سرکار کوفے والے دے دل تے تواڈے نال پر تلواراں حکومت نال سرکار ٹر پہ دوسری منزل سے گئے اللہ اکبر ترمح بن حدین ملاقات ہوئی پوچھا کربلا دے حالات کی مولا جنہ بیعت کیتی ہے توڑ چکے کربلا نہ جاؤ حسین سرکار سن لیا سرکار چل پہ اللہ اکبر جدو تیسری منزل سے پہنچے
بکر اسدی کوفے تو آن والا ایک مسافر ملیا. حسین فرماندے اے کوفے تو آن والے مسافر کوفے دے حالات کی. اللہ اکبر. عرض کرتا ہے مولا میں کوفے دے دروازے تے مسلم بن عقیل کی لاش سر کٹی ہوئی دیکھی. منظر آپ سمجھ لو تواڈے سفیر امبیسیڈر مسلم بن عقیل کی لاش سر کٹی ہوئی دیکھی. واہ حسین میں تیرے تو صدقے جاواں. کیا عظیم جملہ بولیا. فرماندے نے اسدی میرے مسلم دی لاش اور سر کٹیا ہویا دیکھی سر جھکیا ہویا تے نہیں دیکھیا. عرض کیتی نہیں مولا جھکیا نہیں دیکھیا. فرمایا پھر سفر جاری رہے گا. واہ حسین تیرے لجپال سنگیاں تو قربان ہو جاواں تیرے ساتھیاں تو قربان ہو جاواں. منزل سرات تے پہنچے تو 1000 لشکر لے کے حر بن یزید ریاحی تمیمی حسین پاک کے سامنے آیا. عرض کی تھی مولا میں حکم ہویا ہے کہ آپ لوگ گرفتار کر لوا لیکن سیدو میں گرفتار نہیں کر سکتا. سرکار کوفے تو تھوڑا جہا رخ بدل لو تاکہ میں بھی سرخرو ہو جاواں تے گناہ تو بھی بچ جاواں. میرے حسین سرکار نے کوفے تو رخ بدلیا تے سواریاں دا رخ کربلا وال ہو گیا. ٹردے ٹردے جدو محرم دی 2 نو ایک جگہ تے آئے تو امام پاک دی سواری خود بخود رک گئی. میرے حسین فرما دے ایک کڑی جگہ ہے. عرض کیتی مولا دشت نینوا ہے اے مقام کرب و بلا ہے. حسین فرما دے بس سواریاں روک لو کچاوے اتار دیو خیمے لگا دیو یہی ساڈی جگہ ہے. جدو خیمے لگے میں کربلا گیا میں خیمے دی ترتیب دیکھی تو میں حیران ہو گیا. ایک پاس خیمہ کنڈ پیچھے حضرت قاسم ابن حسن پاک قاسم ابن حسن ابن علی کا. ایک پاس خیمہ مولا حسین کا. ایک پاس عباس میں ایک پاس اکبر میں. اس ترتیب نہ درمیان خیمہ فاطمہ دی دھی سیدہ زینب. میں کھلو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ گیا نہ سوچن لگ پیا کہ اس سادات دے خیمے دی ترتیب ہی کیوں ہے. زینب پاک دا خیمہ سیدہ نے سارے خیمیاں دے وچ کیوں بڑھایا. مینوں کسی تاریخ جس کا جواب نہیں ملیا. ہوئے گا لکھیا میں نہیں پڑھ سکیا. مینوں نہیں سمجھ آئی ہے کہ سیدہ نو اپنی بہن دے پردے دا خیال ہی اٹھا کہ سادات نے اپنی بہن دا خیمہ بھی اپنے خیمیاں دے پردیاں وچ رکھیا. یہ تے مڑ تاریخ ہے نا اگا علی دیاں دھیاں نال کربلا تو بعد کی بیتی ہے پھر الگ تاریخ ہے. عزیزہ نے دی وقار جدو خیمے لگ گئے اللہ اکبر 10 محرم دی رات آ گئی. 7 نو پانی سادات دا بند ہو گیا 8 نو بند 9 نو بند. جدو 10 محرم دی رات آئی ہے جڑا اج دن نے پہلا حملہ یزیدیاں نے اج دے دن کیتا ہے. حسین فرماتے ہیں عباس جی آقا فرمایا یزیدیاں نو کہو سانو اج دے دن دی مہلت دیو. جڑے کائنات دے وارث نے انہوں نے فرمایا سن آج دی دن دی مہلت دیو اسی اپنے رب نال کوئی راز و نیاز کر رہی. تو کوفیاں نے جڑا جواب دیتا سی وہ تاریخ لکھا ہے. ایک دن دی مہلت دے ساتھ بیلم دے کافر بھی منگتے تھے اساں دے چھڑنی آئی. یہ تے مڑ حسین نے ایک دن دی مہلت دے دیو. ایک دن دی مہلت دے کافر بھی منگن تے سی دے چھڑنی آئی. حسین نے بھی ایک دن دی مہلت دے دیو. میرے حسین نے ایک دن دی مہلت کسی جنگی تدبیر واسطے نہیں لئی. حسین پاک نے مہلت کسی اور اقتدار واسطے نہیں لئی. بس حسین ایک آخری رات رج کے اپنے رب دی عبادت کرنا چاہتا. اپنی براواں تے اپنی بہناں تے اپنی بچیاں تے اپنی مریداں نال کچھ گلاں کرنا چاہتا. عزیزاں دی وقار جدو رات ہو گئی حسین فرماتے ہیں اکبر جی بابا فرمایا جا میری بہن نو میرے خیمے میں
وچ بلا کے لیا جناب زینب عالیہ زینب کبرا میری زہرا دی ثانی زہرا کربلا دی مالکہ سیدہ زینب اپنے بھرا دے کمرے میں چاہیے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے گل سمجھ بھائی فرما دیا نے بھرا حکم ہوئے فرمایا بھینا تین بہنا تے ماں زہرا دی یاد آؤں تو کول ہوئے تے حسین نو سکون ہوتا ہے بہنا میں نو ہونے خواب جنانا جان دی دید ہوئی ہے فرما گئے حسین کل ساڑھے گڑ پہنچ جانا ہے بہنا ویڑا آ گیا بھرا حکم ہوئے فرمایا زینب کل میرا امتحان مک جانے تیرا امتحان شروع ہو جانا ہے زینب پاگل کر لیے نبیرہ پریشان نہ ہوئی جس علی دا تو بیٹا ہے زینب بھی اسی علی دی دیئے میری ماں بھی فاطمہ ہے صبح قیامت تائیں کوئی مائی دلال تیری بہن دے کردار تے انگلی نہ اٹھا سی کربلا تو لے کے شام تو لے کے مدینے تائیں تیری شہادت دی راکھی بھی میرے ذمہ تیرے پروار دی حفاظت بھی میرے ذمہ اللہ اکبر کبھی ٹائم ملیا تو میں دساں دا بی بی پاک نے کیویں حفاظت کی تھی حسین دے پروار دی اج میرا موضوع ذرا الگ گیا ہے عزیزاں میری وقار میری مرشد زاری فرمانے بھرا فکر نہ کری جدوں یہ گل ہو گئی حسین سرکار نے اپنی جوڑی 6 سالاں دی سنی ہوئی سینے نال دی اٹھائی دیاں ہر کوئی ودیا کردا ہے لیکن کربلا دی اس خیمے چ منظر بڑا دردناک ہے جدوں 6 سال دی دین 56 سال دے باپ نے رخصت کی اللہ اکبر اپنی دھی اٹھا کے اپنی بہن زینب دی جھولی چھپا کے فرمایا بہنا میری سکینہ میرے سینے نال لگ کے سون ہلی ہوئی ہے میری دھی نو کلیا نیندر نہیں ہوندی میں اپنی دین و قرآن دیا لوریاں دے دے کے سو گارے آج میری تے میری دین دی آخری رات بہنا آج تو بعد میری دین تیرے حوالے اللہ اکبر کبیرہ بی بی زینب پاک نے دین و اچھے رکھے حسین فرمانے نے اکبر جی بابا فرمایا جائے نہ پتر ذرا ایک باری کربلا دا چکر تلا کیا شہزادہ علی اکبر گئے کربلا دے میدان ہوئے کہ واپس آئے فرمانے نے بابا میں منظر کربلا وچ بڑا عجیب تکیا ہے جنہوں سمجھ آ جائے وہ دے واسطے فرمایا کی تکیا ہی عرض کرنے بابا ایک برکا پوش مستور ویکھیے جیری رات دے ہنیرے وچ کربلا دے میدان نو اپنی چادر نال صاف بھی کر دیے میں ترے واری پوچھئے کون ہو بابا آواز نہیں آئی میں حیبت تو واپس آ گیا آگا نہیں جا سکیا میرے حسین پاک دی آنکھیں چوتھرو آ گئے اب اکبر عرض کہتے بابا میں سمجھیا نہیں آپ روئے کیوں ہو آپ فرماتے نے میرا اکبر بیٹا جویں تو اپنی ماں نو پیارے ایویں حسین اپنی ماں فاطمہ نو پیارا ہے بابا یہ گل تے سنی ہوئی ہے پر یہ دا اس کربلا والے واقع نہ کی تعلق ہے حسین فرمانے نے بیٹا جڑی اپنی چادر تطہیر نال کربلا نو صاف بھی کر دیے او میری ماں فاطمہ زہرا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر جڑی اس واسطے کربلا نو صاف بھی کر دیے کہ کل میرے پترہ نے اس جگہ تے شہید ہو کے گرنے میرے حسین دے وجود نو کربلا دے میدان دا کوئی کنکر نہ چوب جائے ماما کنکر تو بھی بچا دیئے نے ماما دے حوصلے ہوتے ہیں بھائی میرے آپ عزیزہ نبی وقار کربلا دا میدان منظر بڑا عجیب رات ہو گئی سید اپنے خیمے رب دی عبادت پہ کر دے جدوں سویر ہوئی میرے
حسین نے اپنے 72 سیدھے کیتے نے صفحہ کھلارے نے اللہ اکبر اللہ اکبر کیسا منظر ایک پاسے 30,000 دے ایک پاسے 72 وچ 6 مہینے دے وچ 9 سال تے 7 سال دے بھی نہیں لیکن کوئی کمزور نہیں کوئی پیاسا ایسا نہیں جڑا کہ مولا میں شہادت نہیں چاہیے سارے ایک دوجے تو اکیلے منظر ذرا دردناک ہے تو سمجھ لینا چند منٹ اور دیو عزیزاں دی وقار میرے حسین لجپال آپ دے بہادر جانثار قربان ہوندے گئے دن ڈھلدا گیا کربلا دی ریت گرم ہوندی گئی حتیٰ کہ وقت جمعہ دا ظہر دا ہو گیا 32 سال دا سونا سیدزادہ جی دا نا پاس عرض کر دینے ویرا اجازت دے میں تے میں کربلا جا کے پانی لے آواں بچے پیاسے نے اللہ اللہ میرے حسین دی خدمت چل کر دینے آقا جی اجازت دیو تے پانی لے آواں حضرت حسین فرمان نے عباس تو میرے لشکر دا علمدار ہے تینوں اجازت نہیں دینی کیونکہ بھائی بھائیاں دے درد وڈاونے تے بھائی بھائیاں دیا باواں باپ سرا دے تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں میں ویکھیا لوگ ساڈے کول کام کرانو دے شاہ جی ایک پتر دعا کرو جوڑی رڑ جائے میں نہ جوڑی کیوں لڑانیاں ایک جو ہے اگر شاہ جی کلا رخ چنگا نہیں ہوتا براہمہ دی جوڑی چنگی ہوتی ہے حسین میں تیرے پاک حوصلے قربان ہو جاواں جنیاں ساریاں جوڑیاں کربلا جدا ہو گئی اللہ اکبر اللہ تو نظر دے وے جڑے کربلا والے شہیداں دے غم وچ روندے ہو اللہ تو نظر دے وے تواڈے بچیاں کوئی دکھ نہ دے وے تواڈے براواں اللہ سکھ دے وے تواڈے برا سلامت رہن عزیزاں دی وقار میرے دوستو میرے عزیزو کربلا دے میدان وچ منظر بڑا عجیب ہو گیا جدو حسین فرمایا نا میرا عباس تو میرے خیمیاں دا محافظ ہے اس ویلے عباس فلکر مولا میں آپ پہ نہیں آیا جدو بھی سکینہ مشک پڑھائیے میں بے چین مولا میری دی فرماتی ہے چاچو عباس میرا اصغر پیاسا ہے پانی لیا مولا اجازت دے میرے کڑو بچیاں بھی پیاس نہیں ویکھی جاتی میرے عباس کی بھین بھی آ گئی عباس نے ویر بھی آ گئے دعا پھر بھین بھیراواں بھیرانو سوار کیتا ہے دو میں ہی کے جات کھلو گے بھین بھیرا دی کنڈوے دی پئے بھیرا بھیرا دی کنڈوے دا پئے عباس گھوڑے تے سوار ہوئے فرمند نے رہوارے عباس فرات تو پہلے نہیں رکڑا گھوڑا دبانے حال نہ لڑ کر دے مولا اگے 30,000 بندائے عباس فرمند نے گھوڑیا دور نہ تیرا کرم میں 30,000 نو تلوار نہ ہٹاواں تے میں عباس نہیں میرے عباس مولا دی تلوار چلیے گاجر مولی دی طرح کٹتے گئے جدو آپ فرات تے پہنچے سب تو پہلے کو پانی دا بھرے دن دن دے پیاسے تیمم والے سید نے ہوٹھوں دے قریب لے آگئے وفا آواز دے کے آندھی عباس جے تو پانی پی لیا سیدہ نہ پیتا وفادار ہے جو تیرا نام کیویں آئے گا تیرا نام وفادارہ دی لسٹ جو کٹیا نہ جائے سید نے موقع کھولے پانی فرات دے سینے سے بہ گیا جناب عباس لجپال نے اپنے گھوڑے راہوار کو فرمایا پی لے زبان حال رل کر دے سیدزادے میں بھی تیرا نوکر یہ تسی نہ پیو تے میں کی میں پی سکنا ہوا عباس نے سکائے سکینہ عباس نے مشک بھر لئیے جدو مشک بھر کے سرکار نے سامنے دھریے مشک سامنے رکھے اس بندر بھاؤ
اس بندے تھلے باؤ انہاں کو کوئی شعور سیکھ لے میں کتنے اپنے ہویا اور تو کڑی گل پیا کرنا عزیزاں نے وقار میرے بچوں میرے عزیزو آؤ تصور ٹوٹن نہ دے آجے آؤ کربلا چلو آؤ کربلا دی گرم ریت چلو آؤ حسین دے بھرا دی جنگ ویکھو ایک ہاتھ وچ مشکے دوجے ہاتھ وچ تلوار مورخین نے جی میں لکھے میں دس رہا سرکار گھوڑے نو حکم دیتا ہے اے گھوڑے مینو سیدہ نے خیمیاں تک لے چل عباس ساری زندگی واسطے را دیئے بھائی میاں جڑے رو سکتے ہو سوڑی آنکھاں نو اللہ درد نہ دے وے میں گل سنانی ہے ذرا مہربانی کریا جے پیار نال سنیا جے سید دی گل ذرا درد نال سنیا بہن تے بھرا ویندے پے 22,000 نے عرب دے چن نو گھیر لیا ابن سعد نے آواز دیتی ہے سادات دے خیمیاں تک پانی نہ جائے علی دے پتر نو گھیرا پال ایک پاسے فرات وچلے سن کوفی ایک پاسے سادات دے خیمے حکم دیتا گھوڑیا دوڑ گھوڑا دوڑیا ہاتھ تلوار کوفیاں نے پلان بنایا تلوار آلے ہاتھ نہ ہو جدے مشک پھڑی علی دے پتر نے ہوتے حملہ کرو ایک ذلیل نے حملہ کیتا ہے سرکار دے بازو تے تلوار لگی ہے بازو کٹ کے تھلے گر گیا ہے اللہ اکبر سید نے تلوار چھڑ دیتی ہے مشکاتے پھڑ لئیے جان دی پرواہ نہیں کی تھی گھوڑے نو پھر فرما دن میں نو خیمیاں تک لے چل گھوڑا پھر دوڑ رہے ہیں لیکن نہ حد اس لیے اللہ دے نو پتھر مارن والے پتھر مار دے تیر مارن والے تیر مار دے تلوارہ والیاں دا حملہ ہو گیا یہ ہاتھ میں مشک سی اس ہاتھ سے حملہ ہویا سرکار دا ہاتھ کٹ کے گر گیا مشک اٹھا کے اپنے منہ نال پھڑی ہوئی ہے گھوڑے نو ایک مار کے فرما دے ایک واری خیمیاں تک پہنچا ابن سعد دی آواز بلند ہوئی جیڑا مشک نو تیر مارے وڈا انعام دیاں گا تیراں دی بارش ہوئی ہے عباس بچان دے نے تقدیر دی مرضی ہے مشک خیمے اول نہیں جانا مشک چھلنی ہو گئی جو پانی کربلا دی ریت تے بہ گیا تین والی عباس گھوڑے نو فرمایا مینو خیمیاں تک لے چل پہلا بازو کٹیا تے فرمایا لے چل دوجا کٹیا تے فرمایا مینو خیمیاں تک لے چل لیکن جدو پانی مشک تے بہ گیا کربلا دی ریت تے ڈل گیا عباس فرماندے نے گھوڑیا منہ خیمیاں ولو موڑ لے عباس خیمیاں وال نہیں جانا اے سیدہ میں تیری وفا تو صدقے ہو جاواں تیری ادا تو قربان ہو جاواں کربلا دے سارے شہیداں دی مدار ایک تھاں تے عباس دی علاقے ذرا وجہ تے غور فرمانا عزیزاں نے وقار جدو عباس دی سواری رک گئی کوفیاں نے اخبار کی حملہ کیتا ہے مورخین لکھ دینے ایک ظالم نے عباس پاک دی گردن تے کرز ماری ہے جدو آپ چکرا کے تھلے گرن لگے نے تے آواز ماری ہے آقا حسین ایک باری دیدار کرایا ہے میرے حسین بھی تکدے پہنے بہن بھی تکدی پئی ہے ایک اکلا شیر علی دا دشمن سچے کھبے خیمے وچوں بی بی زینبی بھئی ویر عباس نو سجے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسی پانی پی پیر جے اپنے ہوتے ہر کوئی روندا ہے کرما والا ہوئے جڑا زہرا دیاں بچیاں نو رو سکدا ہوئے عزیزاں دی وقار میرے مرشد لجپال حسین آئے اللہ اکبر جڑا جملہ برداشت کرے او دے واسطے گلے بھائیو ذرا صبر نال سنیا جے ہر شہید نو میرے حسین نے ایک تھاں تو اٹھایا ہے بڑی توجہ چاہتا ہر شہید نو میرے مولا نے ایک تھاں تو اٹھایا ہے عباس نو حسین نے 3 جگہ تو اٹھایا ہے ایک بازو ایک تھاں اللہ اکبر دوجا بازو دوجی جات دو میں بازو پھرا دے سینے نڑ جوڑ کے
بھرا نو جدو گھوڑی چ رکھیا سفید داڑھی والا بھرا 32 سال دے جوان دے چہرے تو غبار ہٹا کے پوچھدا ہے عباس بھرا کوئی آخری خواہش ہے تے بول اللہ اکبر حسین فرمانے بھرا ایک میری خواہش پوری کر دے سونیا حکم ہوئے فرمایا 32 سال دا ہو گیا اس سونے سون والے کواری بھی حسین نو بھرا نو آکھیا میریاں بہناں دے ہتھاں وچ پڑیا ہویا حسین دا بھرا عباس بھرا دی گود وچ فرماندے 32 سال دا ہو گیا آج تائی میں بھرا نو آکھیا عباس ایک باری حسین تو بھرا تے آکھ ارمان پورا ہو جائے اللہ اکبر میں سجدہ میں منن والے تو صدقے ہو جاؤں عباس اتنا وفادار تھا عرض کر دے مولا جے ہاتھ نال ہوندے تے جوڑ کے عرض کرنی آئی میری 32 سال عمر ہو گئی ماں البنین نے کو سبق پڑھایا ہے عباس پتر علی دا ضرور ہے پر زہرا دے بچیاں دی نوکری کری انہاں دا بھرا نہ بنی مولا مینو نوکراں وچ رہن دے تیرے نوکراں دا رتبہ بڑا بلند ہے اللہ اکبر میرے حسین فرماندے نے مڑ عباس جان دی واری کوئی تو ہی گل کر لا کوئی خواہش کر لا پوری کر دیا عرض کردنے مولا اور کچھ نہیں منگدا جڑا درد محسوس کرے عباس دے درد نو محسوس کرنا مولا اور کچھ نہیں منگدا تیرے کولو عباس 32 سال دی نوکری دا ایک سلا منگدا ہے فرمایا عباس بول عرض کردنے حسین مولا میں جاننا تیری ہمت نہیں ہے سونیا تو میں اٹھا بھی لینا ہے تو چاہ بھی لینے ہے خیمیاں چلے بھی جانا ہے پر عباس دی خواہش ہے میں نو خیمیاں تک نہ لے جایا جے عباس وجہ تے دسی جا عرض کر دے مولا میں سکینہ نے وعدہ کر آیا میں پانی لے کے مرسا خیمیاں وچ اڈیک دی ہو سی آپ پیالہ پھڑ کے بیٹھی ہو سی مولا جے میں لے گئے ہوئے سکینہ پوچھیا تھا ججو پانی کی چھئی میں سیدزادی دا سامنا کی میں کرا گا مولا میں نو فرات دے کنارے ہی رہن دیو عشر دے میدان حوض کوثر لے کے پیش ہوا گا بڑے باپ دی تھی راضی ہو جائے گی اللہ اکبر پورا تے فرشتے عباس وے دن ابا دی وفا وے دن دے زبان حال نال کہندے نے ذرا خیموں کے اندر ہی مصطفیٰ کی آل کو دیکھو جگر والو ذرا اسی مرتضیٰ کے لال کو دیکھو عزیزہ نے من پھر میرے مولا حسین سرکار نے حالت سجدہ دے اندر اپنی شہادت پیش کر کے سانو نماز دی طرف راغب کیتا ہے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے سنا کے حسین نے دسیا ہے قرآن دی تلاوت دی کی اہمیت ہے نماز دی کی اہمیت ہے بھائی کربلا والیاں دی اصلی محبت ہے جے سجناؤ جی میں روندے ہو سیدان اے میں سجدے انچ رویا کرو سجدے دی حالت انچ رویا کرو قرآن دی تلاوت دے دوران رویا کرو اللہ تعالیٰ میرے بزرگاں دی اس خانقاہ نو اس مدرسہ نو قائم و دائم رکھے کیونکہ اس جگہ تے میشن حسینی دا کام ہوندہ ہے سارے بھائی اپنے طاقت اور ہمت دے مطابق ساڑھے اس مدرسہ نال معاونت کریا کرو عشر دے حساب نال زکاة دے حساب نال نظر و ہدایہ دے حساب نال اس جگہ دے اتے خدمت کریا کرو تاکہ جیڑا قرآن حسین نیزے تے پڑھ کے سنایا ہا وہ قرآن بچیاں دے سینے اچھ منتقل ہوندہ رہے اور ایک گلشن حمیدیہ
اسی طرح آباد و شاد ہو جائے میرے بزرگاں دا آستانہ آباد رہے میرے بزرگاں نے دی نہیں رکھیے میرے بھائی دے واسطے خون جگر دے کے کم کر رہے اللہ انہاں نو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے بندہ فقیر دی حاضری قبول ہو جائے سب بھائیوں نال ملاقات ہو گئی تکمیل نہیں کرنی اللہ آپ سب دی حاضری قبول فرمائے وما علینا